کلپ نمبر 1162۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ ترجمہ: اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کو ان کے دلوں کی جلن اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا، اور ان کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا، اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف باقاعدہ لڑنا نہیں پڑا، اور دشمن نصرت الہی اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو ظاہر فرمانے پر قوت رکھنے والا اور ہر چیز پر غالب اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعت کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے دن کفار کے لشکروں کے خلاف یوں دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے، اے اللہ عز و جل، ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رب عز و جل چاہے تو مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکڑی کے کمزور جالے کے وسیلے سے دشمن سے بچا لے، اور چاہے تو فرعون کو مضبوط قلعے سے نکال کر غرق کر دے، اور ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک فرما دے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ ترجمہ: اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں اتارا۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے، اور اب یہاں سے بنو قریظہ کی یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ کے مختصر احوال۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم کا تتمہ ہے۔ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال پر مشتمل 4 احادیث سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دی اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ میں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 2، بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احزاب کے دن ارشاد فرمایا، کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، اور بعض حضرات نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو منع نہیں فرمایا گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صورتحال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پر بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 3، صحیح مسلم کی روایت میں ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ہم غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ندا فرمائی، بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے۔ بعض صحابہ کرام نے وقت ختم ہونے کے خوف سے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی، اور دوسرے صحابہ کرام نے کہا ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نماز پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اگرچہ نماز قضا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریقین میں کسی کو ملامت نہیں کی۔ مذکورہ بالا دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور بعض نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ان سے آپ نے فرمایا تم بنو قریظہ میں جا کر ظہر کی نماز پڑھنا، اور جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان سے آپ نے فرمایا تم بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 4 بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف بنائے جانے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، کیونکہ فریقین نے حضرت سعد کو منصف تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو مرد لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب یہودیوں کی گردنیں ماری گئیں۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب اور بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا، اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں